علیکم، کیا حال چال؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں۔ اگر مرد ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں۔ بالکل جی، میرا نام معظم علی، میں ہوں طارق رحمان۔ تو آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان پاسپورٹ فورتھ ورس بائی ہسٹری آف پاکستانی پاسپورٹ سید مظفر آفیشل۔ تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا بیان کر دیں گے۔ ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ضرور وزٹ کر لیں۔ کامنٹ کرتے ہیں 3 2 1 ویڈیو سٹارٹ۔ 1970 میں پاکستان کا پہلا غیر متنازع الیکشن انڈسپیوٹڈ الیکشن ہوا، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنے، اور ان کی تقریر مجھے آج تک یاد ہے۔ جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی، یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی۔ لیکن اس عظیم قوم کی صورتحال انفارچونیٹلی آج یہ ہو چکی ہے کہ اس کا ہرا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، دا فورتھ ورس پاسپورٹ ان دا ورلڈ۔ اور جو ملک جو کہ جن سے ہم آگے ہیں، جن سے ہم بہتر ہیں، اس میں افغانستان، عراق اور سیریا آتا ہے۔ یہ 3 وہ ملک ہے جو کہ جنگ سے برباد ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر آتا ہے، جو کہ یقیناً ایک ہیوملیشن کا اسپیکٹ ہے پاکستانیوں کے لیے، ان بیچارے پاکستانیوں کے لیے جو کہ اس پاسپورٹ کو لے کے باہر جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت کی جاتی ہے، اسٹیریوٹیپیکل ایٹیچیوڈ ان کی طرف رکھا جاتا ہے، ڈبل سرچ کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، ہر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں، پرسنل اسیسمنٹ کے انٹرویوز دینے پڑتے ہیں۔ حالانکہ جو فرسٹ ورلڈ نیشنز ہیں وہ جب ویزا اپلائی کرتی ہیں، ان کے کوئی پرسنل اسیسمنٹ کے انٹرویوز اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہر کسی کو الگ الگ بلا کے پوچھیں کہ آپ کیا لینے جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے، کیا آپ واپس آ جائیں گے یا نہیں، کیونکہ ٹرسٹ ہی کسی کو نہیں ہے کہ اس ملک کا شہری جب یہ ملک چھوڑے گا اور باہر جائے گا تو اس کا واپسی کا دل کرے گا، کیونکہ سب کو، پوری دنیا کو علم ہے کہ یہاں صورتحال کیا ہے۔ انفیکٹ اس سال کی یہ خبر ہے کہ نادرا، جس کے پاس ڈیٹا بیس ہے پورے پاکستانی شہریوں کا، اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس لیمینیشن پیپر ختم ہو چکا ہے، اتنے زیادہ شہریوں نے درخواست دی ہے کہ ہمیں پاسپورٹ چاہیے، اتنے بڑے نمبر میں پاکستانیز وانٹ ٹو لیو دس کنٹری۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو ملک چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہوتا ہے وہ اتنا برا ہوتا ہے، کیونکہ چوتھا برا پاسپورٹ جب آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف شک کی نگاہ سے دیکھنے کے علاوہ دنیا کی کمیونٹی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس رینکنگ کے مطابق یہ ہوا۔ یہ ہینلی اینڈ پارٹنرز 2024 کی رینکنگ ہے، جو کہ UK کی ایک کمپنی ہے۔ یہ ڈیٹا اوریجنیٹ اس کا جو کرتا ہے وہ انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا ڈیٹا ہے، جو کہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس ملک کے حالات کے مطابق، وہاں کے شہریوں کے ٹرینڈ کے مطابق، اور کس طرح سے وہاں کے شہری ٹریول کرتے ہیں، کن پرپسز کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا کے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس کی صورتحال کیا ہے۔ یہ سارے جو فیکٹرز جن کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں رینکنگ دینے سے پہلے، یہ ان میں شامل ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا بدترین پاسپورٹ کی لسٹ میں ٹاپ 5 میں آتا ہے، حالانکہ بہت سے اور ممالک ہیں جو پاکستان سے زیادہ غریب ہیں۔ اگر پاورٹی انڈیکس کی بات کی جائے، پاورٹی رینکنگز کی بات کی جائے، تو اس میں پاکستان 54 یا 55 پر آتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ملک جو کہ شدید غریب ہیں، اس کے باوجود ان کا پاسپورٹ ہم سے بہتر اس لیے ہے کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اوور سٹیئنگ کا ہے۔ پاکستانی شہری جب باہر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کوئی ٹورسٹ ویزا اپلائی کر کے واپس آنے کا نام نہیں لیتے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ٹورسٹ ویزا بھی دیا تو موسٹ پرابیبلی چانس یہی ہے کہ یہ بندہ ملک میں واپس نہیں جائے گا۔ اس کے لیے بڑی بڑی مثالیں بھی ہیں جو ہمیں ہیوملیٹ کر چکی ہیں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فلائٹ اٹینڈنٹ یا ایئر اسٹوورڈ جو ہوتے ہیں، جو ایئر لائنس کا سٹاف ہوتا ہے، وہ وہاں پر اکثر اتر کے غائب ہو جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ بہت مرتبہ یہ خبریں ہم نے سنی۔ یہ خبر بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ 2 پاکستانی باکسر ابھی کامن ویلتھ گیمز میں 3 سال یا 2 سال پہلے کی بات ہے، گئے، غائب ہو گئے، یورپ میں جا کے واپس نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1994 کی ایک مثال ہے کہ پاکستان نے سوئمنگ ٹیم بھیجی، 14 ممبر تھے اس کے جاپان، اور 14 کے 14 غائب ہو گئے اور آج تک نہیں ملے کہ کہاں گئے۔ اتنی ڈیسپریشن ہے کہ اگر کوئی پاکستانی شہری کسی انٹرنیشنل زمین کے اوپر اترتا ہے تو پھر وہاں پر وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اب واپس نہ جانا مجھے پڑے۔ اور یہ وہ ملک ہے جس کی عظمت کے دعوے کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں تھے۔ انفارچونیٹلی اس ملک کا حشر یہ کر دیا ہے کہ آج اس کو چھوڑنے کے علاوہ یہاں کے نوجوان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پاسپورٹ کے اوپر پراؤڈلی ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے جس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، تو اس میں کوٹ ان کوٹ یہ لکھا ہوتا ہے کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار آل کنٹریز ایکسیپٹ فار اسرائیل۔ اسرائیل کے علاوہ یہ پاسپورٹ دنیا میں ہر جگہ ویلڈ ہے، لیکن باقی دنیا بھی آپ کے پاسپورٹ کو کتنا ویلڈ سمجھتی ہے یہ رینکنگ بتا رہی ہے۔
اور اسرائیل کے پاسپورٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ دنیا کا 15واں سب سے بہترین پاسپورٹ ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو اس پاسپورٹ کے اوپر جو پاکستانی پاسپورٹ ہے صرف 34 ممالک میں 34 کنٹریز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ویزا فری ایکسیس کر سکیں, یعنی کہ بغیر ویزا کے یا ارائیول ویزا کے آپ جو ہیں وہ ایکسیس کر سکتے ہیں صرف 34 ممالک کو 200 پلس کنٹریز میں سے. اسرائیلی پاسپورٹ پہ آپ دنیا کے 165 کنٹریز میں جا سکتے ہیں وداؤٹ اے ویزا. لیکن ہماری آپ ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو پرائیڈ ہے, جو نیشنل پرائیڈ ہے, وہ کتنی زیادہ ہے اور ہمارے پیر جو ہیں وہ زمین پہ کتنے اندر دھنس چکے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا کہ کس صورتحال سے گزر کے ہم نے اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچایا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ذرا کچھ پاسپورٹ کی ہسٹری اگر آپ کو ہم بتائیں تو اس پہ ندیم فاروق پراچا کا بہت اچھا آرٹیکل مجھے ملا جس کو میں نے پڑھا, اینالائز کیا اور چیزیں بھی دیکھیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر جو تصویریں اور نام لکھے گئے ہیں 1947 سے لے کے اب تک, وہ کسی حد تک اس ملک کی صورتحال کو بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. 47 کے اندر پاکستان کا پہلا پاسپورٹ بنتا ہے. اس کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر 2 جھنڈے ہیں جو کہ یہ سگنیفائی کرتے ہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں مل کے اس فیڈریشن کی بنیاد رکھ چکے ہیں. ساتھ ساتھ اس پاسپورٹ کے اوپر انگلش اور اردو کے علاوہ بنگالی ٹیکسٹ بھی آپ کو ملے گا, یعنی کہ کسی حد تک آپ کو ایسٹ پاکستان کے, اس وقت کے ایسٹ پاکستان کا کلچر بھی اس پاسپورٹ کے اوپر دکھائی دیتا تھا. آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے 1 یونٹ اسکیم تیار کر لی اور کہا کہ اس کے بعد اگر ہم نے ایسٹ پاکستان کا جو سارا وسائل ہے اس کو لوٹنا ہے, اگر ان کی پولیٹیکل لیجیٹمیسی کو تباہ کرنا ہے, اگر ان کو ان کا ڈیو شیئر نہیں دینا تو پھر ہمیں 1 یونٹ بنانا پڑے گا. 1 یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا ویسٹ پاکستان کو ایک صوبے کا درجہ دے کے ایسٹ کے خلاف لڑانے کے لیے بیلنسنگ فورس کے طور پہ, بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے. تو 1954 میں 2 پاسپورٹ سامنے آتے ہیں, ایک ایسٹ پاکستان کا پاسپورٹ تھا, ایک ویسٹ پاکستان کا پاسپورٹ تھا. تو جو ایسٹ پاکستان والا پاسپورٹ تھا اس پہ بنگالی تھی اور جو ویسٹ والا تھا اس پہ اردو تھی. اس کے بعد آگے چلیں تو 1960 میں ایوب خان صاحب کے انڈر جو رجیم تھی جس نے مارشل لا امپوز کیا, اس کے بعد جب پاسپورٹ بنا تو اس کے اوپر فلیگ نہیں تھے اور جو کلر تھا پاسپورٹ کا وہ پہلے ڈارک گرین تھا, ایوب خان صاحب نے لائٹ گرین کر دیا. سگنیفائی یہ کیا کہ اب پاکستان کی ریاست سے ہم نے آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا کم کر دیا کیونکہ وہ ایک سیکولر آدمی تھے, بہت سے لوگ کہتے ہیں, اسی لیے پاسپورٹ کا گرین کلر انہوں نے تھوڑا سا لائٹ کر دیا یہ دکھانے کے لیے کہ میں تھوڑا ماڈریٹ ہوں, میں اتنا بھی زیادہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1984 کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک ہی بیماری جس کا نام ضیاء الحق ہے, ان کے آنے کے بعد تو کچھ بچا ہی نہیں نا. 1984 کا جو پاسپورٹ تھا, پہلی مرتبہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر عربک ٹیکسٹ سامنے آ گیا. ایک ایسی قوم جس کی پاپولیشن کی 1% آبادی بھی اپنی انڈیجنس لینگویج عربک کو نہیں مانتی, اس نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر عربی اس لیے لکھی کہ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے پالیسی بنائی تھی کہ سارے یہاں سے مڈل ایسٹ جاؤ, وہاں جا کے الیکٹریشین لگو, پلمبر لگو, گٹر کھولو, لوگوں کی سڑکیں صاف کرو. اسی لیے اس پاسپورٹ کا مطلب ہی یہ لے لیا گیا کہ اب یہاں سے صرف ہم نے مزدور ایکسپورٹ کرنے ہیں. اور اس پاسپورٹ کے اوپر جو اسلامائزیشن تھی ضیاء الحق کی, اس کا ایک بہت بڑا عنصر بھی آپ کو دکھائی دیا جو کہ اس ٹیکسٹ کی فارم میں تھا. ساتھ ساتھ یہ کہ 1984 کا جو پاکستان کا پاسپورٹ تھا, یہ پہلا پاسپورٹ تھا جس میں جو پاسپورٹ ہولڈر ہے اس کو اپنا مذہب ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, یعنی کہ پاسپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, جو کہ اٹرلی ارریلیونٹ ہونا چاہیے. اگر میں باہر فلائی کر رہا ہوں تو آپ نے صرف میرا کرمنل ریکارڈ دیکھنا یا میرے فائنینسز دیکھ لیں, اس کے علاوہ آپ کو میری آئیڈیالوجی دیکھ کے کیا ملے گا. میں کسی باہر کی زمین میں اگر اتر رہا ہوں تو اس میں میرا کسی فیتھ سے تعلق ہونے کا کوئی زمین آسمان کا کوئی فرق, کوئی تعلق کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ضیاء صاحب نے چونکہ ایک ایسی تھنکنگ کو پروموٹ کیا جو کہ آل انکمپسنگ ٹوٹیلیٹیرین تھاٹ تھی, جس میں کوئی پرسنل آئیڈینٹی کی سینس تھی نہیں سوائے فیتھ کے, تو انہوں نے اس پاسپورٹ کے اوپر بھی اس کو لکھوایا. اور ساتھ ساتھ ہم نے جو پوری دنیا میں ہم اسلاموفوبیا کے لیے روتے ہیں, ہم نے یہ بنیاد رکھی کہ 1984 کے پاسپورٹ میں پہلی مرتبہ آپ کو فارم سائن کرتے ہوئے یہ ڈکلیئر کرنا پڑتا تھا کہ احمدیز آر انفیڈلز, کہ ایک فرقہ جو ہے وہ اس کا تعلق کفار سے ہے, وہ سائن کر کے آپ کو پاسپورٹ ملے گا. اور آج تک یہی کنٹینیوڈ پالیسی ہے. کیا تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے اگر ملک کو چھوڑ کے باہر جانا ہے تو اس کے لیے میں پہلے ایک سیکٹ کے خلاف یا ایک کمیونٹی کے خلاف, وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے, میرا اس سے کیا لینا دینا ہے کہ میں پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں یا پھر میں ادھر اپنا فیتھ کا ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہوں یا حساب دینے کے لیے آیا ہوں اپنی زندگی کا.
تو یہ بھی اس پاسپورٹ کے اندر شامل کر لیا گیا. اور اس کے بعد میں جب ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے اور پاکستان کو تھوڑا سا سانس آتا ہے تو 1990s میں دوبارہ سے جو عربک ٹیکسٹ تھا اس کو ریموو کر دیا گیا. مشرف صاحب آئے. مشرف صاحب نے آ کے کوشش یہ کی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو ہٹا کے ریپبلک آف پاکستان میں لکھوا لوں, لیکن جیسا ہی یہ کرنے کی کوشش کی گئی تو مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایک سنگین قسم کا احتجاج ہوا اور مشرف صاحب بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اور ان کو بھی یہ آئیڈیا ہو گیا کہ پوری دنیا میں اگر آپ نے جانا ہے تو اپنے ماتھے کے اوپر یہ لکھ کے جانا ہے کہ ہماری بائسز کیا ہیں یا پھر ہماری پرسنل آئیڈینٹی سوائے ہمارے فیتھ کے کچھ بھی نہیں ہے. نہ پشتون ہیں, نہ پنجابی ہیں, نہ بلوچ ہیں, نہ سرائکی ہیں, نہ گلگتی ہیں, نہ کشمیری ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ ہیں جو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ کو ایوولوشن یہ بتاتی ہے. اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی اس پاسپورٹ پہ اسلامک ریپبلک لکھا گیا, کبھی صرف ریپبلک لکھا گیا, کبھی عربی آ گئی, کبھی اردو آ گئی, کبھی بنگالی آ گئی, کبھی ریپبلک خالی آ گیا, اسلامک ہٹا دیا گیا, کبھی اس کو واپس لے آئے. یہ آئیڈیولوجیکل جو مذاق ہے نا, اسی لیے اس ملک کی بربادی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پریجوڈس ہے ایک آپ کے خلاف, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے جس قسم کا معاشرہ تشکیل دیا ہے وہاں نہ سینس آف سیکیورٹی ہے, نہ وہاں سینس آف موبلٹی ہے. کوئی باہر سے آ کے ادھر فریلی موو نہیں کر سکتا. اور ٹورزم کے تمام آرگیومنٹس جو کیے جاتے ہیں سب کے سب فیلڈ اور فلاپ ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سینس آف سیکیورٹی دیے بغیر آپ کا نارتھ بہت خوبصورت ہے, اس کی ریل بنا کے آپ گورے کو یہاں لے آئیں گے, وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ کا جو ٹیررزم کا انڈیکس کے اندر جو آپ کی ہسٹوریکلی انوالومنٹ رہی ہے اس کے بعد سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ FDI کتنی یہاں پہ آتی ہے یا انٹرنیشنل ٹورزم یہاں پہ کتنا ہو رہا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں پروگریسو پاکستان کی, ایک سیکولر پاکستان کی, ایک امن پسند پاکستان کی, اسی ملک کے اندر سے ہمیں گالیاں اور مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ عزت اور سلوٹ صرف اس کو مارے جاتے ہیں جو صرف یوتھ کو ریڈیکلائز کرنے کا ایجنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دن رات وہ برین واشنگ کرنے کی بات کرتا ہے, ٹوٹالیٹیرینزم کی بات کرتا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کو دبانے کی بات کرتا ہے. وہ آرام سے دندناتے پھر رہے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کو پبلک ہیٹریڈ بھی مول لینا پڑتا ہے, اور جن کے لیے یہ بات کر رہے ہیں سب سے پہلی گالی وہیں سے پڑتی ہے. تو اس ملک کا جو تعلق پاکستان کا ایڈیولوجیکل وارز لڑنے سے رہا کہ افغانستان کے اندر پراکسیز پہلے ہسٹوریکلی ہم نے بنائیں, پھر اس کے علاوہ ہم نے اپنے انڈین بارڈر کے اوپر جو پراکسیز بنائیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوویٹ یونین سے آغاز میں تعلقات کو خراب کر لیا. پہلے پاسپورٹ کا یہ حال نہیں تھا. آپ کی اطلاع کے لیے 1984 میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ یورپین کنٹریز نے انکلوڈنگ UK آن رائیول ویزا پاکستان کا کینسل کیا, جو کہ اس سے پہلے ویلڈ تھا. 80s سے پہلے کوئی پاکستانی بھی اپنا ویزا جو ہے وہ یورپین یونین کا وہاں سے کوئی ویزا لیے بغیر بھی وہاں پر لینڈ کر سکتا تھا, اس کو پرمیشن تھی. لیکن تب تک آپ نے پوری دنیا پہ اناؤنس کر دیا کہ ہم اس ملک کو فارم ہی ہم نے اس لیے کیا کہ ہم نے جنگیں لڑنی ہیں. تو اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اسکروٹنی میں اضافہ کرتے ہیں, کیونکہ سینس آف انسیکیورٹی دنیا بھر میں پھیل گئی جو ہم نے کنٹریبیوٹ کی. اور اس کے بعد میں صورتحال یہ ہے کہ آج تک سب سے بڑی سکسیس کسی پاکستانی اسٹوڈنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے ڈانس کرتا ہے اور مٹھائیاں بانٹتا ہے, لوگ اسے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں اگر اسے کسی یورپین کنٹری کا ویزا مل جائے. ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ایلیگل امیگریشن ہے. پاکستان میں ڈنکی لگانے کا کاروبار زور و شور سے جاری ہے. بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا, لیکن آج تک یہ ایجنٹس جو ہیں لاکھوں کما رہے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خطروں میں ڈال رہے ہیں, کنٹینروں میں بند کر کے کشتیوں پہ بٹھا کے یورپ پہنچا رہے ہیں لوگوں کو. اور ڈیتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو نکلتے ہیں اس میں سے 50-60% پہنچتے ہیں, باقی راستے میں مر جاتے ہیں. یہ اشر کیا ہوا ہے اس قوم کا کہ یہاں پہ رہنے کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ زندگی بھی دینے کو تیار ہو گئے ہیں اپنی. انلیگل امیگریشن اور اوور سٹینگ کی وجہ سے بیرونی ممالک آپ کو ویزا دینے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ورس پاسپورٹ کی رینکنگ میں, جس میں آپ کا چوتھا نمبر اسی لیے ہے کہ آپ نے ایک تو تعلقات ڈیولپ ہی نہیں کیے ڈیولپنگ ورلڈ سے, نہ آپ آدھے ممالک سے ٹریڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی فارن پالیسی اتنی آئیڈیولوجیکل ہے کہ آپ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ ملک جو ہے نا یہ ہمارے انٹرنیشنل جو ایک بیانیہ ہے ہمارا اس کے خلاف ہے, اسی لیے اس سے ہم نے بات نہیں کرنی, بھارت سے ہم نے ٹریڈ نہیں کرنی, ان سے ہم نے بات نہیں کرنی. تو ہماری یہ جو ڈاگمیٹک مینٹالٹی ہے نا اسی نے پاکستانی شہری کی زندگی حرام کر کے رکھی ہوئی ہے. چلے نارتھ کوریا کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو آپ کو چھوڑنے دیتے ہی نہیں ہے نا ملک,
لیکن یہاں پر حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ملک چھوڑنے کا دل بھی کر رہا ہو تو آپشن بچتی ہی نہیں ہے. کہاں جائیں گے؟ ویزا فری جو وداؤٹ ویزا ارائیول کنٹریز پاکستان کے پاسپورٹ پہ ویلڈ ہیں اس میں سے 95% جو ہیں وہ سارے افریقن ملک ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. وہاں جا کے کیا فصلیں کاٹنی ہیں آپ نے یا گھاس کھانی ہے وہاں پہ؟ یا زو میں کوئی پنجرہ آپ کے لیے رکھا ہوا ہے جس میں بند ہونا ہے جا کے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. نہ وہاں پہ اکانومی اچھی ہے نہ کچھ ہے، تو وہاں جا کے کریں گے کیا؟ اب جو 34 ممالک پاکستان کو الاؤ کرتے ہیں وداؤٹ ویزا ارائیول کی، اس میں کینیا ہے، نیپال ہے، ماشاءاللہ سری لنکا ہے، روانڈا ہے، کمبوڈیا ہے، ہیٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے وہ ممالک ہیں جہاں جا کے آپ اربوں روپے کما سکتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک یہاں پہ جانے کے قابل ہیں. ہم صرف اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. ایون بنگلہ دیش، وہ میجورٹی جس نے ہاتھ جوڑ کے ہم سے آزادی حاصل کی 1971 میں، اور آج اس کی اکانومی پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے، اس کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے 5 درجے آج بہتر ہے، 5 اسپاٹس. سری لنکا جو کہ ریسنٹلی بینکرپٹ ہو گیا تھا، وہاں سول وار شروع ہو گئی تھی، اس کا پاسپورٹ پاکستان سے 6 درجے بہتر ہے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ تو فرسٹ ورلڈ تھی، وہ پہلے سے ڈیولپڈ تھی، تو یہ والی جو ورلڈ ہے جو آپ کے بعد کسی حد تک ڈیولپ ہوئی ہے، آپ تو اس کو بھی کیچ اپ نہیں کر سکے، پکڑ نہیں سکے اس کی ترقی کو. تو اسی لیے پاکستان کے اندر صرف ایک سلوشن ہے کہ سب سے بڑا ناسور جو دہشت گردی کا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک پروگریسو یوتھ چاہیے، جس کو آپ آ کر یہ بتائیں کہ کنویں کے مینڈک نہ بنیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں، سائنسی ترقی کی رفتار پکڑیں. لیکن یہاں پر تو پاکستان کا واحد سائنسدان جس کا نام عبدالسلام ہے، اس کے نام پہ ابھی ایک سائنس کی کانفرنس اور سائنس کا فیسٹیول ہونا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں، اس کو بھی کینسل کروا دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی پرسنل آئیڈیالوجی کیا تھی اور وہ پاکستان سے کتنی نفرت کرتا تھا. بھائی اس کی ذات پہ کیا اثر ہے، وہ تو کب کا مر گیا. یہ وہ نازیز جس طرح فارم سائن کروایا کرتے تھے نا آپ سے کہ اگر آپ کی الیجنس ہٹلر کے ساتھ ہے تو پھر آپ یہاں سائنس پریکٹس کریں، ادروائز دفع ہو جائیں. یہ وہ صورتحال ہے یہاں پہ. اسی لیے اس ملک کے اندر اگر آپ نے حالات بہتر کرنے ہیں تو سب سے پہلے اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ انسانوں والے تعلقات بنانے پڑیں گے. نمبر 1. اب سلوشن سن لیں کیونکہ الزام یہی لگے گا کہ سلوشن آپ نے پرووائڈ نہیں کیا. تو پہلا سلوشن یہ ہے کہ برنگ پیس ٹو یور نیبرہڈ. ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو اینی ریڈیکلزم in the region by the sheer force of your proxy wars. Number 1. Number 2, stop brainwashing your people to hate your neighbors. اپنے ارد گرد رہنے والی اقوام کے خلاف نفرت انڈیلنا بند کریں پاکستانی عوام کے اندر، تاکہ وہ ان کو انسان سمجھیں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں اضافہ ہو. نمبر 3, کریکلم کے اندر چینجز کریں، کیونکہ بچپن سے آپ جو زہر انجیکٹ کرتے ہیں نفرت کا پاکستانی بچوں میں، وہ مرتے دم تک اس کو قبر میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بات نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. سازش سازش اور صرف سازش. نمبر 5 یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر پاورٹی کو ختم کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو لوگ اللیگل امیگریشن کرتے رہیں گے، آپ کا پاسپورٹ اور نیچے جائے گا اور تباہ ہوگا. تو یہ سارے چینجز اگر آپ کریں گے. اور 5ویں چیز یہ کہ پراکسیز کو بند کریں. پاکستان کے اندر ان آرگنائزیشنز کو بین کریں جو کہ عوام کے اندر ریڈیکلزم، فنڈامنٹلزم پھیلا رہی ہے. آج کل یہ انگریزی بولنے والی فنڈامنٹلسٹ کلاس آ گئی ہے نہیں، جو کہ پوڈ کاسٹ کے مائک رکھ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور نیا چورن جو ہے وہ ری برانڈ کر کے بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سارا کانٹینٹ پرانا ہے. ان کو بھی روکیں اور ان سے بھی بات کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اگر آپ اس جمہوری نظام کو اور اس ریاست کو کسی بھی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کھل کے آ کے باہر سڑکوں پہ تلواریں لے کے آ جائیں اور ماریں ایک دوسرے کو. ان کی روک تھام کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان جو آپ نے تشکیل دیا تھا اس پہ عمل کریں. امن و ترقی کی بات کریں، عوام کو تعلیم دیں، پاورٹی ختم کریں تاکہ دنیا سے اچھے تعلقات قائم ہوں. اور سب سے بڑی چیز کہ اپنی فارن پالیسی کو ریشنل اور ریئلسٹک بنائیں، اس میں سے آئیڈیالوجی مائنس کریں. ادروائز آپ آدھی دنیا سے نفرت کرتے رہیں گے اور انہی سے قرضہ مانگ کے زندگی گزاریں گے اور اپنے عوام کو یہ کہتے رہیں گے کہ جن سے ہم قرضہ لے رہے ہیں انہی سے نفرت کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانا پڑے گا، یہاں فنڈامنٹلسٹ لاز کو ختم کرنا پڑے گا. اور اس ملک کے اندر اگر آپ نے ڈائیورسٹی نہ لے کر آئے تو پھر جس رفتار سے ٹیررزم بڑھ رہا ہے، نہ آپ یہاں کوئی ایکٹیویٹی کروا سکتے ہیں، نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، اور نہ اس ملک کے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے. بہت شکریہ. چلیں جی، ویڈیو ختم ہو گئی. بہت انٹرسٹنگ تھی ویڈیو.
اور کس طرح پاسپورٹ پہ کبھی ریپبلک، کبھی اسلامی، کبھی جمہوریہ، کبھی عربی کبھی فارسی، کبھی ہندی، کبھی یہ کبھی وہ. عجیب ہی بات ہے، پاسپورٹ نے ہمارے لیے اتنے دھکے لیے اب یہ بیچارہ خود سیدھا نہیں ہو پا رہا. پاسپورٹ یار حیرانگی کی بات آ رہا جب 1984 کے اندر یونین، یورپین یونین اور یوکے کے اندر فری ارائیول ویزا، یو کے میں تھا. یورپین یونین کے سر بولیں دونوں کا بول رہے ہیں فری تھا، اس کے بعد مطلب کہ اس کو ہٹایا گیا. تو جو آپ لوگ کر کام رہے جس ہیں، طرح کی کرو گے پھر اس طرح کی عزت مقام بھی ملے گا. جس طرح کہ آپ آئیڈیالوجی پھیلاتے ہو دنیا میں اثر تو جائے گی. تو آپ نے ڈالر کے لیے ڈالر لیتے رہے، دہشت گرد پیدا کیے، یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے دہشت گرد پیدا کرے. جب وہ نکل گیا پھر وہ امریکہ جی ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے آپ کی استعمال کرتا رہا زمین. نہیں مجھے اتنا بتا دیں بھائی ایران بھی تو ایک کنٹری ہے نا، ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں نا، پابندیاں کے باوجود پاکستان سے خوشحال ہے. نہیں تو بتا دو ہم کی دونوں وہ اچھا ہے. ہم سے اچھی عزت ایران کی ہے نہیں ہے. پاسپورٹ کی تو ویلیو نہیں ہے. او ماما ویلیو تو چھوڑ دیں، تو پھر بھی اچھی پھر بھی بالکل ہم سے دنیا میں جہاں وہ جاتے ہیں ان کی عزت، ان کا بندہ ایک ویسی مرا ہے نا، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. ہمارا آج کوئی لیڈر مار دے مجھے بتا دے کس نے کوئی ہمارا صدر مشرف مرے پوری دنیا میں کسی نے افسوس کیا سوائے اپنے کنٹری کے. وہ صدر رہے، ایوب کی کسی نے کی، ضیاء کی کسی نے کی، بے نظیر کی. بھائی وجہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان جاتے ہیں باہر کی کنٹری میں گندی گندی پکچریں عورتوں کی لیں گے، 2 نمبری بھیک مانگیں گے، کسی کا حق کھائیں گے. پہلے یہ بات سیاستدان جائیں گے تو سیاستدانوں کی پتلونیں اتار دی جاتی ہیں. یہ امریکہ کا چنگل چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ یہ چھوڑ کے دیکھ رہے کیوں بھاگ جائیں گے. امریکہ کا یار یہی تو نہیں امریکہ کے پیچھے لا کے ملا کہ ان کے کہنے پہ آپ جنگیں لڑتے رہے، اپنے بے گناہ فوجیوں کو، نوجوان جوانوں کی نسل آپ نے ختم کرا دی ہے. امریکہ کچھ کے کہنے عرصے پہ میں انڈیا کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے. امریکہ کے کہنے پہ آپ لڑتے رہے ہو، کس کے کہنے پہ سیز فائر بھی بہت کرتا تھا، سارا آپ کو بچاتا بھی آپ کو مرواتے بھی ہوئے، پھر آپ کو بچا کے اوپر ملم لگا دیتے. آج کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو چینج کرنا پڑے گا. دہشت گردی کسی کے کہنے پہ آپ نے پھیلائی آپ کے اندر مائنڈ سیٹ تو وہی ہے جو سر نے اس کا 1947 سے لے کے آج تک آپ ساری دہشت گردی کو ہوا آپ دے رہے ہو، پھر کہتے ہو ہمیں انڈین تانے دیتے ہیں، افغانی تانے دیتے ہیں. سارا کچھ تو خود جنگیں اور ہوتی ہیں، دہشت گردی اور ہوتی ہے. تو دہشت گرد وہ ہے جو ہمارے ملک میں پائے جا رہے ہیں. ہم نے چلو لڑ لی، اس کا رزلٹ بھی نکلا جو بھی ہوا. تو جو پی ٹی پی والے ہیں، قاعدہ والے ہیں یا آپس ایک گروپ جو کچھ بھی ہو کہاں بیٹھے ہیں. یو این کے ڈیزیگنیٹڈ دہشت گرد آج بھی پاکستان میں 100 سے اوپر بیٹھے ہیں. تو پھر ان کا کو حال نکالو نا، ان کو اپنے وجود سے علیحدہ کرو. پاکستان کے اپنے نیبر کے ختم ساتھ کرو. ویسا تعلقات اچھے کرنے پڑیں گے، مائنڈ سیٹ اپنے لوگوں کا چینج کرنا پڑے گا. کیسے کون کرے گا؟ کون یار کرے گا؟ بھائی صاحب ہم نے مولویوں کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے لوگوں کے پیچھے لگا کے، عوام کو یہ اسلام کا چورن دے دے کے نا، وہ مولوی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. اب کوئی لیڈر پرائم منسٹر تو حالانکہ دیکھ لا مشرف جیسا اسٹرانگ لیڈر وہ آرمی کا بھی ہوتے، ڈکٹیٹر بھی ہوتے ہوئے وہ پھر بھی وہ اسلامک لفظ نہیں ہٹا سکا. اب اندازہ لگاؤ عمران کا پرائم منسٹر تھا، وہ مندر بنانے کی کوشش کی اسلام آباد میں تاکہ بھائی صاحب ہو سکتا ہے کہ ریلیشن جو ہے اڑوس پڑوس سے بہتر ہو جاتے، دنیا میں ایک اچھا میسج آتا. لیکن ہمارے مولویوں نے وہ بھی دھرنے دے کے لوگوں کو بھڑکا کے یہ دیکھ رہے کہ وہ مندر بھی نہیں بننے. تو یہ کوئی بھی ہمارا لیڈر جو ہے وہ مولویوں کے سامنے ٹک نہیں پاتا. یہ اسلام کا چورن اتنا زیادہ ہو گیا. طارق بھائی ہمارے کنٹری کے اندر 3-4 تو مولوی عام لوگوں کو بھی لگا لیتے ہیں. جس دن اسلام آباد کے مندر کی بات کر رہے ہیں نا، اس دن اسلام آباد مندر عوام اور مولوی خود نہیں گئے تھے، بھجوائے گئے تھے. آگے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اگر کام ہو گیا تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی. کسی نے بھجوایا تھا کہ یہ کام رکواؤ. جو مندر کو شہید، آپ کو یاد ہوگا کہ مندر کو گرایا گیا تھا، علی محمد خان نے کہا تھا اسمبلی میں مندر کو 1 دن میں مرمت کریں گے اور ہم اس کی ذمہ اٹھاتے ہیں، آگے تو کوئی نہیں کرے گا. اس دن بھی اسمبلی میں بھی دھمکی ملی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں ایسی بات پہ اونچی آواز میں بات کرنے والے. تو بھائی پھر ایسے ہی ہوگا. سیاستدان جرات کرتے ہیں لیکن اوپر آرڈر آ جاتا پھر وہ رک جاتے ہیں. جب تک وہ آرڈر چلانے کے اوپر جانا. لیکن وہ مندر بنانے کا آئیڈیا کہتے عمران کا تو
ऐसा नहीं कि इमरान खान को पूछे के बगैर मंदिर बनाने का आइडिया लेकर आ जाए। भाई साहब मुशर्रफ क्या था? मुशर्रफ डिक्टेटर था, आर्मी का बंदा नहीं था। तो क्या वो जब इस्लामी सिरे उठाना चाहता था मौलवी भड़क गए थे? तो मौलवियों की पावर मैं कहता हूँ फौज से भी ज्यादा है। और यार मौलवियों को बंदा इतने में ठीक कर सकता है, कानून में आए ये बात तो है। ये जो फ्रांस के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहते थे हमारे मौलवी हजरात, वो खाकों की वजह से मुआहदे किए इमरान खान ने भेजा सभी जो मौलवी हजरात उनको अंदर जेलों के अंदर बंद कर कॉन्फ्रेंस पे बुलाई थी, दिया था भाई साहब, बात भी किया था और कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी किया रखा है। और उसने कहा था ये बात भी बैठ के भी हल हो सकती है बजाय इसके खून रेजी के। इमरान खान ने वो उसमें ताल्लुकात 25 जवान खराब होते होते तो बचाए 25 जवान कितने मारे थे? पुलिस ने मारे थे। पुलिस ने मारे थे। इन मौलवियों के उसमें कौन था? साग रिजवी लेके निकला हुआ था। हाँ। तो उसमें हमारे गांव के पुलिस वाले भी उनको भी और मार भी पड़े। इमरान खान जेल के अंदर है, वो मौलवी पति क्या बोलते हैं, ये वो दिन दे रहा है, दिहाड़े दे रहा है जिस दिन इसने मौलवियों को मरवा, कुछ मौलवी भी उसके अंदर मारे गए। ओ फ्रांस के खिलाफ उसने भी रोका था, आज भी उनको ताने देते हैं। क्या उसने गलत किया था? अच्छा एक मिनट, उस फ्रांस के बंदे के साथ जाके शबाज शरीफ कदमों में लगा कि नहीं लगा? उसको फजल रहमान मिला कि नहीं मिला? उसको बिलावल जाके मिला कि नहीं मिला? इमरान खान ने कहा था उधर आपके लाखों करोड़ों की तादाद में बंदे बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर बच्चे कमाई करते हैं, जो मुल्क में पैसा आता है। अगर इनके खबीर को निकाल दोगे वो आपको बच्चों को निकाल देंगे। मुल्क में पहले बेरोजगारी है। क्या गलत कहा था? उसने कहा था वक्त का फायदा उठाओ। सही बात है बिग भाई। आज वही मिल रही है इमरान खान जेल में। और जब फ्रांस के साथ खराबी चल रही थी तो साथ रहे फ्रांस का झुकाव इंडिया की तरफ और ज्यादा हो गया। बिल्कुल। तो क्या नुकसान नहीं हुआ? थे हमने ज्यादातर फाइटर जेट जो लिए हुए वो शुरुआत में फ्रांस से लिए हुए। बहुत आज आपको जरूरत पड़ जाए देंगे। फ्रांस से खरीदी। तो उस दिन भी भाई मौलवियों ने कहा था, आज वो मौलवी कह रहे हैं कि वो अच्छा हुआ ये बंदा जेल में। अच्छा भाई क्राइम रेट की वजह से और जो हमारे लोग बैठ जा करते हैं, हमारे तो भाई साहब चाहे एयर होस्टेस हो चाहे वो कबड्डी के खिलाड़ी हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हो, वो भी भाग जाते हैं जाकर। क्रिकेट, कबड्डी, एयर होस्टेस और फुटबॉल, ये चार तो स्विमिंग के भी 14-15 ऑफिशियल जो थे वो भी सारे गायब हो गए थे। वही तो हमारे साथ एक लड़का कबड्डी खेलता था कनाडा, वो भाग गया था हमारे साथ वाले गांव का। हाँ तो वो इस तरह की वजह क्या है? भागने की वजह क्या है? वजह यहाँ पे उनके हालात ठीक नहीं है, भूख बहुत ज्यादा है। लोग भाई साहब पल्ले से पैसे देकर अपनी जमीनें जायदादें सब कुछ बेच कर बैठ जा रहे हैं। इनके लिए जो ना मौत को गले लगा अंदाजा लगाओ कि यहाँ 300 बच्चा मर गया था, याद है आपको? पाकिस्तान के 300 बच्चा शो हो गया था। आए दिन पता नहीं कितने मरते हैं। अब यहाँ पे तो नहीं है ढंकी जाने की वजह क्या है कि एक बंदा सारा दिन मेहनत भी करता है, जी जान लगा के खून पसीना बहा के वो मेहनत करता है, और फिर शाम को उसको इतनी वेजेस नहीं मिलती कि वो भाई साहब अपनी कोई ख्वाहिश ही पूरी कर ले। वो 2 वक्त का खाना मुश्किल से पूरा करता है। या ख्वाहिशें पूरी करनी है या खाना खाना है। वो आप जिस घर में एक पिज्जा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये घर में 1000 रुपया बिल लगता था ना, 1000 रुपया, उसको 10-10 हजार आ गया। जिसका 500 था उसको 20,000 की भाई साहब एक घंटा में बढ़ 2000 का, और 3000 का वो लार्ज पिज्जा है। वही तो ऐसे ही है। वो ऐसा महंगा हो गया। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि सारा दिन मेहनत करने से वो एक पिज्जा अफोर्ड नहीं कर पाता। 20 रुपए की एक रोटी हिसाब में। और यूरोप में वो बंदा 8 घंटे काम करता है, वो 8 पिज्जे खा सकता है, 10 पिज्जे 20 पिज्जे खा सकता है। सेविंग्स कर वो सारा कुछ कर सकता है। वो एक आम मजदूर वहाँ पे बदला गाड़ी रख सकता है, अच्छा लाइफस्टाइल। इधर एक लड़का अभी ना दुबई के अंदर गया लड़का, इधर वो 10,000 पे 5 साल काम करता है, और वो दुबई पे गया जाके 2 साल का वीजा लगवा के आज वो 3 लाख रुपया ले रहे हैं महीने। यही तो साल करो, इधर 5 साल 10,000 पे गुजार दिए, सुबह उठ के जाना, धूप पे मरना, और उधर वो 3 लाख कमा रहा है। कितना फर्क हो गया भाई। वही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बंदा जीन जान लगा के बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। इसलिए बंदे जान की बाजी लगा के कहते हैं मर तो इधर भी रहे, चलो उधर कुछ आधे 50-50 चांस है मरने जीने के। अगर पार हो गए तो सारी नस्लें आने वाली सारी नस्लें जो है वो जिंदगी बन जाएगी। तो इसीलिए भाई कोशिश करते हैं। अच्छा एक और जो स्टेटमेंट हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखे थे, सिवाय इजराइल के आप दुनिया सभी में जा सकते हैं, लेकिन वीजा को नहीं। इससे इजराइल को फर्क पड़ा है।
कोई फर्क नहीं इजराइल को भाई साहब 154 कंट्री के अंदर जो है ना ऑन अराइवल भाई, उसके लिखने से कोई फर्क हमें नहीं पड़ा, उनको कोई फर्क नहीं, हमें ही पड़ा है, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई कंट्री खुशी से वीजा देती वो है। एक नफरत रख रही थी ना, वो कश्मीर का मुद्दा चलाने के लिए इजराइल के खिलाफ नफरत रखनी थी, इसलिए वो रखा है। इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे होते तो कुछ सीख जाते, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आ जाती। आज हमारे पास क्या, आज तक इन्होंने अपनी कोई लोकल मोटरसाइकिल तक नहीं बना सकते, ये हालत है इनकी। मिशन यान चंद्रयान करना, मिशन चंद्रयान किया जी, चांद के चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट 7 किलो का। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ये जो माइंड सेट है ना दहशतगर्दी वाला, जब तक ये ठीक नहीं होगा, जो दूसरे उन्हीं से कर्जा लेना है, उन्हीं के खिलाफ नफरत भरनी, तब तक ये मामला सही नहीं हो सकते। हालांकि कर्जा चाइना से भी ले रहे, उधर नफरत नहीं है, ये माइंड सेट चीज वही ना। चले जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।